صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسجد پر جلوہ فراز عالی مرتبہ عزیز وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے آمین، اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ لانے والی ماں کو بھی عزت سبحان اللہ۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیارے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنیں۔ زمانے کو اگر بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی،
میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے. آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے, آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ گولیاں لاد لاد کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان صاحب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو عزت کے ساتھ بیان کریں. یار یہ باپ کو ذبح کرتا تھا, یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بانٹی ہے؟ جواب ایک ہی ملے گا, یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا. سبحان اللہ. یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا, جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی. میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی تو میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا, اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور خالی واپس نہ پڑے. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی, اس کا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بچیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی, آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. تو حضور میں سنو عائشہ, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی, اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے. کہا بیٹیاں باعث شرم و نگوار سمجھی جاتی تھی اور کہا بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی, پھر اس نے ان کی پرورش کی, تربیت کی, یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا, پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے ظلماتی اتنا خوش قسمت شخص ہے, کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں کی. یہ احساس, یہ تکلیف کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آپ کو بتایا. آقا کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں نہ ان کی کوئی سکی بہن تھی نہ کوئی سکا بھائی. میرے حضور در یتیم ہیں, لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کیا تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما ہوتا ہے. وہ رشتے میں حضور اسلام کی رضائی بہن تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود پہ اٹھا کر باہر کھلے میدان میں گئے. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگے. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, سبحان اللہ. اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. سبحان اللہ. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتا. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ برا چکا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چکا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آیا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہو. تو میں حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کھلانا محمد, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نصر لگا. آج میں دیکھی وہ بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار ہے. زندگی کے لیل الحال گزرتے گئے, حضرت شیما کی شادی ہوئی. مدنی دور کی کہانی ہے, اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی حضور اسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے, کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں گئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے.
چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ایک آئے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی، ہم نے اپنے قیدی چھڑا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے کے۔ سبحان اللہ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ سبحان اللہ۔ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لیا۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت جب تنت کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں کہ جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیما نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز جب کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئے۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے میری بہن آج کی طرف آنا ہوا۔ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو ہم نے بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوگا، پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی، حضور علیہ السلام کے ادب پہ کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کو روتے بڑا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو ہم نے بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کے اس تحقیق یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے کیسے پوچھ سکتے جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی، فرماتی بھی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر
حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ 7 جملہ ارشاد فرمایا، خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھایا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جائے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی حکم ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرتا۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات میں کرتا۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے میرے وعدہ اور آپ کو حالت یہ کہ کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتا، اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہم ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم تو شروع سے عمرا کے خاندان سے تعلق ہے۔ لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یار، اس ایک بات پر پوری زندگی ترتیب دی جا سکتی۔ صاحب کو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے، دینے والا اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے تو کیا کر سکتا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد رہا، تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوچ تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہوگا، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے کرتے، یہ محض اس کا تو اس نے تیرا ہاتھ دینے والا۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہے، تیرا ستارہ اودے سریا کی بلندی کو چھونے لگا۔ تجھے مجھے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دانت لڑاتا تھے، تجھے تو مجھے اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھا ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے ہوئے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہوں جو میں بھی کروڑ پتی بنوں، تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے ہوئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا۔ سبحان اللہ، جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے جو لے کے میرے حضور اس کائنات میں چلنے لگے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں اور اب حال یہ ہے کہ گھر گھر میں ایک آگ چل رہی ہے اور کوئی کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار۔ خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، بھائی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہنیں نفرت ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر اتنی نفرت ہو وہاں پر سکون کہاں سے ملے گا؟ توڑنا کوئی کمال فن نہیں صاحب۔ یہ شیشے کا گلاس ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کے ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا، توڑنا تو کوئی کمال نہیں، جوڑنا سی بات۔ سبحان اللہ، تو کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال۔ جوڑنا بڑا کام ہے، شاید اسی لیے تھوڑے لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو لڑاتا ہے، جو بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے۔ گھر، حویلی اور مکان کیا ہوتا ہے؟
ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ محبت کا میلہ دیکھا. گھر آباد ہوتے ہیں, مکان آباد ہوتے ہیں, بیٹھ کے آباد ہوتی ہیں نا, قبرستان تو ویران ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی توڑنے پہ آ جائے رب اس کا گھر برباد کر دیتا, وہ ویران ہو جاتا ہے. اور کوئی جوڑنے پہ آ جائے اس کی قبر پہ محبت کے چراغ جلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر آپ کو یقین آئے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کبھی ہمارے پاس شہر لاہور آنا, جیسے راوی کراس کرے گا تو ایک لوہے مزار ہے جہاں باہر جلی روح سے لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض آقا مظہر سبحان اللہ ناقصانہ تیر کامل کامل نارا. سبحان اللہ. یار میں نے نام نہیں بتایا لیکن آپ کے لبوں پہ سبحان اللہ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں کسی وزیر کا, کسی مشیر کا میں پورا شجرہ بھی پڑھ دوں تو آپ کو پتہ نہ لگے کس کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں نے نام نہیں لیا, لیکن آپ کی عقیدتوں نے اس کے در پہ پہنچ کے سلامی پیش کی ہے. یار وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ایم این اے, وہ ایم پی کی قبر ہے, وہ کسی وزیر مشیر کی قبر ہے, کس کی قبر ہے یار؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں. خدا را جوڑنے کا حوصلہ پیدا کرو, خدا را معاف کر دینے کی عادت کرو. اور دوسری بات پر بات کو قبل, ایک تو جوڑنا, اور جوڑنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو بانٹنے والا دل اور سخاوت والا ہاتھ نہ رکھا. سبحان اللہ. کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ سب چیزیں جمع کر کے رکھے اور لوگ آپ کی کریں. آپ کو بانٹنے کا انداز سیکھنا ہے, اور بانٹتے وقت یہ فلسفہ سب سے پہلے اپنے ذہن نشی کر لی تھی. آقا کریم علیہ السلام ایک جانور ذبح کیا تو میرے حضور گھر تشریف لائے. تو حضور میں عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا, تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ سارا ہم نے بانٹ دیا, صرف یہ ایک بکری کا کھر بچا ہے. یعنی اتنا بانٹا ہے کہ سارا بانٹ دیا, صرف یہ بکری کا کھر بچا ہے. میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں عائشہ, بچہ یہ تو نہیں ہے, بچہ وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کا مسئلہ یہ ہے, ہم سب مہینے کے بعد جب کلوزنگ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بجلی کا بل بھی دے دیا, گیس کا بل بھی دے دیا, مسجد کی پرچی بھی چلے گی, مدرسے کا فنڈ بھی چلا گیا, ماہانہ راشن بھی آ گیا. یہ پیچھے جو بچے ہیں یہ بچ گئے ہیں, یہ میرا اور آپ کا حساب ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے, فہم بھی یہی کہتا ہے, یہی بچے باقی سارے تو چلے گئے. لیکن جناب یہ ہمارا حساب ہے. جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں بچہ, بچہ صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا. اب میں حساب کروں میرے پاس کیا بچہ, آپ دیکھیں آپ نے کیا بچہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو والٹ پہ پڑے وہ بچ گئے, جو اکاؤنٹ پہ پڑے وہ بچ گئے, جو جیب میں بٹوے میں وہ بچ گئے. میاں بچتے صرف وہ ہیں جو اس کے نام پر بانٹ دیے ہوتے ہیں. باقی تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوتا, قبر بھی پرانی نہیں ہوتی, تقسیمات کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. خدا را بانٹنے کا مزاج پیدا کرو. اپنی بچت وہی ہے جو بانٹ کر چلے جاؤ, اور اپنے ہاتھوں سے جو دے جاؤ گے وہی تمہاری قبر میں اتر جائے گا. سب کچھ پیچھے رہ جائے گا, وہ ضرور تمہاری قبر میں اترے گا جو تم نے اپنے ہاتھ سے بانٹا. اور بانٹنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بانٹنے والے دل کے بادشاہ. واصف علی رحمت گلی سے گزر رہے تھے, ایک مانگت اور فقیر بیٹھا تھا. اس کو دیکھ کر کہا کہ مجھے بادشاہ نہ بنا دیں. فقیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ میں بھی بادشاہ بن سکتا. کہا حضرت میں بھی بادشاہ بن سکتا. کہا 1 منٹ لگتا ہے پروگرام تو بتاؤ. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں, مجھے بادشاہ بنا دیں. کہا کیا ہے میرے پاس؟ اس نے جو 15-20 روپے دن کے اکٹھے کیے, کہا حضرت یہ ہے میرے پاس. کہا یہ بانٹ کر جلدی واپس آئے. وہ گیا اور 2-4 بندوں کو لیے پھر آ گیا. آ کر اپنے ساتھی لہجے میں پوچھتا حضرت میں بادشاہ کروں. تو واصف صاحب مسکرا پڑے. کہا تجھے پتہ نہیں لگا جو سب کچھ اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہی حقیقت میں بادشاہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لگتا تو 1 منٹ ہی ہے, لیکن کون ہے جو اس منزل کی طرف آئے؟ ہم تو جمع کر کے خوش ہوتے ہیں. اب ہم لاکھ پتی ہوتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کروڑ پتی ہو جائے. کروڑ پتی والے کوشش کر رہے ہیں ہم ارب پتی ہو جائے. ارب پتی والے کہتے ہیں اب کھرب پتی ہو جائے. ہم تو اگلی پتی والے چکر میں ہیں. اور جس نے 3 باریاں حکومت کی لے اس سے بھی پوچھو, کہتے ہیں ایک موقع اور ملے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں راج تو اس کا نہیں ہو رہا جس نے 3 حکومت کی باریاں لے لی, میرا تمہارا کہاں سے ہوگا؟
تو یہ دل کی غنا، دل کا غنا، حضور نے فرمایا اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے. پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن بانٹنے کا حوصلہ ہو، بندہ غنی اور بادشاہ کہنا. لاکھوں کروڑوں ہو، حوث اربوں کی پہنچ ہے، وہ جناب درس کی کمیٹی اور غلامی ہے. بانٹنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. اور میں آخری بات مکمل کروں گا. واصف علی رحمانی، کسی دور میں آپ نے ادارہ بنایا اور بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا. جب کوئی غریب آتا تو کہتا نہیں بچے کو پڑھنے کا تو شوق ہے لیکن ہم غریب ہیں اور فیس نہیں دے سکتے. تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں، بچے کو بیچنا فیس ہم ادا کرتے. کسی کو جیب سے دے دیتے، کسی کی معاف کر دیتے. ایک دن وہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ آ کے منشی پاس بیٹھے، کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا. فیسیں نہیں آئیں گی، اخراجات نہیں پورے ہوں گے، تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا. تو آصف صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ کو تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. جنہوں نے میرے ادارے سے پڑھا ہوگا میرے جنازے میں تو آ کر کھڑے ہوں گے. جناب دنیا سے بندہ کچھ نہیں لے کر جاتا، خالی آتا خالی آ جاتا ہے. یہ ہم دھوکے میں ہوتے ہیں. ہم لاکھ کما لیے، کروڑ کما لیے، ارب پتی ہو گئے، جاگیریں بنا لی، پلاٹ بنا لیے، پلازے بنا لیے، فلاں کالونی میں بھی گھر ہو گیا، ٹاؤن میں بھی پلاٹ لے لیے. یہ ہم دھوکے میں ہوتے ہیں. بندہ دنیا میں کچھ نہیں بناتا جناب، نہ ہی کچھ قبر میں لے کے جاتا ہے. بندہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک صرف اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور یہ جنازے بتا دیتے ہیں کس نے کیا اکٹھا کیا اور کیا کھویا، کیا پایا. خدا را زندگی اتنی خوبصورت گزارو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کر ہماری محبتوں کو یاد کر کے ہماری بخشش و مغفرت کی زندگی کے لیے دعا کریں. یہ اصل کامیابی ہے. جو وہاں کامیاب ہے وہ حقیقت کا کامیاب ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کر دیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی. یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے اور نہ جانے کون کون سے فتوے ہیں جو امت پر لگا دیے جاتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے گمراہی ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کفر ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، اور کوئی دو قدم اور آگے بڑھتا تو کہتا ہے یہ ابو جہل سے بڑا شرک یہی ہے. تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میاں ہاتھ دھولا رکھو، کل معاشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. وہ بڑی سخت بارگاہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے کسی کو اسلام سے خارج کرنا. اتنا مسئلہ بالکل میں آپ کے لیے رکھنا چاہوں گا سامنے کہ جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جاتا. میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے اپنا دین بچانا ہے. لیکن یہ کمکمے کی روشنی ہے، یہ پھول، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، بیٹا یہ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے حضور کا اسوہ نور ہے. بڑا نادان ہوگا جو استقبال کر کے جھنڈیاں لگا کے گھر بیٹھ گیا، اس کو منزل نہیں ملے گی جناب. برکت اپنی جگہ پر استقبال کی، منزل سیرت والوں کو ملے گی، منزل حضور کی ذات کا طواف کرنے والوں کو ملے گی، منزل سنت رسول اپنانے والوں کو ملے گی، منزل ادائے رسول کو اپنانے والوں کو ملے گی، منزل دل میں محبت رسول کو جگانے والوں کو ملے گی. آئیے حضور کے پیار میں عمل کی راہوں پہ اختیار کریے، سیرت رسول کے سانچہ نور میں ڈھل جائیے. بس صمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. وآخر